اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنا تھرڈ لیکچر اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ۔ قانون کی نظم میں کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کے اوپر آج ہم ڈیٹیل سے ڈسکشنز کریں گے۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے خاصا امپورٹنٹ کوسچن ہے اور پریکٹیکل لائف پریکٹیکل لائرس کے لیے بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ باقی جو دوسری ایگزامینیشن اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو کافی اس ٹاپک میں مدد مل سکتی ہے۔ اگر آپ اس لیکچر کو ایک دو دفعہ سنیں تو آپ کے لیے کامن انٹینشن اور کامن آبجیکٹ کے ٹاپک کے لیے کوئی ایشو باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایکسپلین کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ اور کمیٹنگ آف این offense with a common or when a member of unlawful assembly object commit an offense in prosecution of common object. Explain its effect. اس کی اردو ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ مشترکہ نیت اور مشترکہ اعتراض کی وضاحت کریں۔ عام کے ساتھ میں کسی جرم کا ارتکاب کرنا یا کسی غیر قانونی اسمبلی کا رکن اعتراض کرے۔ عام اعتراض کے خلاف کارروائی میں جرم کرتا ہے اور اس کے اثرات کی وضاحت کریں۔ اس طرح کے کوسچنس جو ہیں وہ امپورٹنٹس ہیں۔ بعض اوقات سیکشن 34 اور 149 کو بھی لکھا جاتا ہے اور اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن کریں۔ سیکشن 3 اور 4 کیا ہے، اس کی ڈیٹیل ڈسکشنز کرتے ہیں۔ پیپر میں کسی بھی ورڈنگ کے حساب سے کسی بھی سبجیکٹ میٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی اینگل سے یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا، بلکہ اس کو ایک ہی کوسچن سمجھتے ہوئے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کے نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں۔ پہلے ہم اس کی ایکسپلینیشنز کو دیکھتے ہیں۔ اس کی میننگ ہے، میننگ اے پہ ہے پری ارینج پلان۔ سیکشن 34 کمبائن موٹیو ٹو ڈو اور ریلیونٹ پروویژن ہے فالوئنگ سیکشنز آف پاکستان پینل کوڈ ریگولیٹس دا کامن انٹینشن اینڈ کامن آبجیکٹ۔ سیکشن 34 آف کامن انٹینشن اینڈ سیکشن 149 آف کامن آبجیکٹ۔ اس کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، اے کا مطلب جو ہم لیں گے یہاں پر سیکشن 34 میں پری ارینج پلان ہے، سیکشن 34 میں، اور کمبائن موٹیو ٹو ڈو مطلب کہ پری ارینج پلان کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے کوئی رانگ ڈوئنگ کرنی ہے، کچھ غلط عمل کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلے ہم اس کا ایک پلان بناتے ہیں۔ جیسے کسی کا مرڈر کرنا ہو تو پہلے ہم پلان بناتے ہیں کہ کسی کا مرڈر کرنے سے پہلے وہ بندہ کہاں پر رہتا ہے، کیا کام کرتا ہے، کب اس کی ٹائمنگ ہے جانے کی، کب اس کی ٹائمنگ ہے آنے کی، ہم کتنے بندے ہوں گے، ہم اس کو جو ہے اس کام کو کر پائیں گے۔ پری ارینج پلان ہی کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو بندے شامل ہیں، جو یہ کرنے والا ہے، وہ ایک سے زیادہ بندے شامل ہوتے ہیں۔ پہلے وہ اپنے ذہن میں ایک گلٹی مائنڈ بناتے ہیں اور اس میں جو ہے اس عمل کو سر انجام دیتے ہیں، اور اس میں ان کا ایک کمبائنڈ جو ہے وہ موٹیو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سیکشن 34 میں جو ہے وہ میڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ پری ارینج پلان میں ہم پہلے ایک پلان بناتے ہیں کہ ایک بندے کا مرڈر ہونے والا ہے، پہلے اس نے کیا، کون سا آلہ استعمال ہونا ہے، کب وہ بندہ کب اپنے گھر سے نکلتا ہے، کب کہاں پہ کیا کام کرتا ہے، کس بندے نے کیا کام کرنا ہے، کیونکہ سارے بندے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس میں پری پلاننگ اس کو میڈ آؤٹ کرنا پڑتی ہے۔ نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں۔ ایکسپلینیشن، فردر ایکسپلینیشن اس میں ڈیفینیشنز ہیں، ان آرڈینری سینس ہے اور انڈر سیکشن 34 کی ڈیفینیشنز ہیں۔ ان آرڈینری سینس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں جی، گروپ ولنگنیس ٹو ڈو سم کامن ایکشن اگینسٹ ادر، کہ گروپ جو ہے تو ایک دو یا دو سے زائد بندے گروپ کی شکل میں ولنگ ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے، کسی
غلط کام کو کسی اور کے خلاف کرنے کے لیے، تو اس کو ہم جو ہے وہ سیکشن 34 میں اس کو مانتے ہیں کہ کچھ لوگ غلط کرنے کے لیے شامل تھے۔ اس کی باقاعدہ ڈیفینیشنز دی گئی ہیں سیکشن 34 میں پاکستان پینل کوڈ کے مطابق۔ ون انڈر سیکشن 34 when a criminal act is done by the several persons in further of common intentions of all, each of such as person is liable for that act in the same manner as it were done by him alone۔ اس کی ہم اردو ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ جب کوئی مجرمانہ فعل متعدد افراد کرتے ہیں، بہت سے افراد جب کوئی مجرمانہ کام کرتے ہیں تو سب کی مشترکہ نیت کو آگے بڑھاتے ہوئے ایسے افراد میں سے ہر ایک اس فعل کا اسی طرح ذمہ دار ہوگا جیسا کہ اس نے اکیلے کیا تھا۔ جیسے اگر کسی مقبوضے کے اوپر کوئی بندہ للکارتا ہے اور ایک بندہ گالیاں نکالتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے ایک بندے کا مرڈر کر دیتا ہے، تو ایسی سچویشن میں جس بندے نے للکارا ہوگا اس کو للکارنے کی حد تک چلان کیا جائے گا، جس بندے نے اٹیمپٹ کیا ہوگا، مرڈر اٹیمپٹ کیا ہوگا، اس کو مرڈر اٹیمپٹ کی حد تک، جس بندے نے کسی کو ضربات پہنچائی ہوں گی، جیسے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کے دانت توڑ دیے، کسی کا ناک یا جسم کا کوئی بھی وائٹل یا نان وائٹل پارٹ توڑ دیا، تو اس کی اس حد تک جو ہے وہ اس کو چلان کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیکسٹ لیول چلتے ہیں۔ اسینشیلس آف سیکشن 34، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر ایک سیکشن کے اپنے اسینشیلز ہوتے ہیں، اپنے ایک اسینشیلس پارٹ ہوتے ہیں جس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس کے بغیر وہ سیکشن میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، اس کے بغیر وہ ایٹریبیوٹ نہیں ہم اس کو کر سکتے۔ اس میں سیکشن 34 میں جو ہمارے پاس ہیں کمیشن آف اے کرمنل ایکٹ اور بائی سیورل پرسنز۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ لیتے ہیں۔ کمیشن آف اے کرمنل ایکٹ، این ایکٹ which is prohibited by law is criminal act, and for the attractions of section 34 it is necessary that act is done must be criminal act। Here in section 34 is alone a physical act, not merely a mental act۔ اس کی پہلے ہم فردر جو ہے وہ اردو ریڈنگ لیتے ہیں کہ کمیشن آف اے کرمنل ایکٹ مجرمانہ کارروائی کا، کمیشن میں مجرمانہ کارروائی کا عمل شروع کرنے کا ہے۔ این ایکٹ وچ از پروہیبٹڈ بائی لا، ایک ایسا عمل جو کہ قانون کی طرف سے ممنوع قرار دیا گیا ہو، قانونی طور پر سے غلط قرار دیا گیا ہو۔ اینڈ فار دی فردر پروٹیکشن آف سیکشن 34، اور مجرمانہ فعل اور سرحد کی طرف اٹریکٹ کرتا ہو۔ اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے، ڈیٹ کہ این ایکٹ مسٹ بی کرمنل، کہ ایک جو عمل ہے یا ایک جو یہ کام ہے وہ مسٹ بی کرمنل ہونا چاہیے۔ ہینس سیکشن 34 از سم فزیکل ایکٹ ناٹ میئرلی اے مینٹل ایکٹ۔ اس میں جو سیکشن 34 میں کچھ جسمانی عمل ہے، نہ کہ محض صرف ذہنی عمل۔ اگر ایک بندہ صرف ذہن بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اس بندے کو قتل کرنا ہے، تو سیکشن 34 اس میں ٹریپ نہیں کرتا، کیونکہ اس کا فزیکلی طور پر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہوتا، اس لیے سیکشن 34 اس میں میڈ آؤٹ نہیں ہوتا، ٹریکٹ نہیں کرتا۔ نیکسٹ ہے جی سیورل پرسنس، متعدد افراد۔ بائی سیورل پرسنس، متعدد افراد کی طرف سے جو یہ عمل کیا گیا ہوتا ہے ان کو ہم سیورل پرسنس کہتے ہیں۔ سیورل کا مطلب ہوتا ہے کئی، بہت سے۔ اس کی انگلش ریڈنگ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی اردو ریڈنگ کو دیکھتے ہیں۔ فار دی validity of section 34 it is necessary that act must be done by the several persons। So for the applications of section 34 it is
require that accused is more than one. Common intention is prearranged plan of several persons. मुतअद्दिद अफराद की जानिब से ये एक अमल किया जाता है। दफ़ा 34 की लिए ये ज़रूरी है, इसकी वैलिडिटी के लिए ज़रूरी है कि जो कोई काम है, कोई एक्ट है, मुतअद्दिद अफराद के ज़रिए से किया गया हो। जैसे किसी का मर्डर करना जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद ग्रुप्स की शक्ल में मौजूद हो, एक बंदा ललकारने वाला हो, एक बंदा मारने वाला हो, एक बंदा पकड़ने वाला हो, एक बंदा देखने वाला, या डकैती के मामलात में होता है या किसी और मामलात में, किसी और क्राइम में, इसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद जो शामिल होंगे उसको हम ग्रुप्स की शक्ल में लेंगे। सेक्शन 34 के इतलाक़ के लिए ज़रूरी है कि मुलज़िम एक से ज़्यादा हों और मुश्तरका इरादा अफराद का पहले से तरतीब या मनसूबा हो कि कॉमन इंटेंशन इस प्री अरेंज्ड प्लान ऑफ सेवरल पर्सनस के कई अफराद की जानिब से या कि ग्रुप्स ऑफ पर्सन की जानिब से एक प्री अरेंज्ड प्लान को तरतीब दिया गया हो कि हमने ये इस काम को इस तरह सर अंजाम देना है, तो सेक्शन 34 जो है वो मेड आउट होता है। नेक्स्ट स्लैब पे चलते हैं जी। एक्सप्लेनेशंस ऑफेंस इन फर्दर और कॉमन इंटेंशंस। ऑफेंस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशंस, इंग्लिश रीडिंग लेते हैं फिर इसके उर्दू एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। इन ऑर्डर टू constitute the common intention, it is required that intentions of each of them must be known to the rest of them and shared by them. The offence committed must be proved in furtherance of common intentions of all the persons involved. Here, no presumption can be taken unless common intention is proved. Offence in furtherance of common intentions, मुश्तरका नियत को आगे बढ़ाने में जुर्म जो है, इसमें दो एक्सप्लेनेशंस हैं। In order to constitute the common intentions, मुश्तरका इरादा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि it is required that the intention of the each of them must be known as to the rest them and shared by them. मुश्तरका इरादा कायम करने के लिए ज़रूरी है कि इनमें से हर एक की नीयत बाकियों को मालूम हो और इनके साथ शेयर की जाए। इनका आपस में एक प्री प्लान होना ज़रूरी है और हर किसी को उसके अपने अपने कामों का पता होना ज़रूरी है। द ऑफेंस commit must be proved in furtherance of common intentions of all involved. Here is no presumptions can be taken unless the common intention is proved. हर एक की नीयत बाकियों को मालूम होना चाहिए और इसके साथ इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन, इनका आपस में शेयर होना चाहिए। जुर्म के इर्तिकाब को मुलव्वस अफराद की तमाम मुश्तरका नीयत को आगे बढ़ाते हुए साबित किया जाना चाहिए। यहाँ कोई क़ियास राई इस वक्त तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि इसकी नीयत साबित ना हो, जब तक कि unless and until its common intention is proved, जब तक कि आम नीयत साबित ना हो। इसके साथ ही नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशंस, कॉमन इंटेंशंस को प्रूफ करना। इंग्लिश रीडिंग लेते हैं। प्रूफ ऑफ कॉमन इंटेंशन, मुश्तरका नीयत का सबूत कि जो काम हुआ है सारे गैंग की तरफ से या सारे ग्रुप की तरफ से उसको मुश्तरका तौर पर किया गया है। प्रूफ है इस बात का कि इनकी सबकी कॉमन इंटेंशन थी, एक नीयत थी, सब लोग एक सफ़े पे थे और सबको मालूम था कि किसने क्या काम करना है और इसका क्या रिजल्ट है, वो इसका क्या रिज़ल्ट होगा। No presumptions lie for common intention unless proved, but strict proof the common intention of concerned person is normally not possible, but can be drawn from the set
of the circumstance. یہ ہمیں 1998 SCMR پیج نمبر 2148 میں اس چیز کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں. نو پرزمپشنس، اس کا کوئی بھی مفروضہ، کوئی بھی جھوٹ. lie from the common intentions unless proved but. مشترکہ نیت کے لیے کوئی مفروضہ جھوٹ نہیں ہے جب تک کہ strictly proof can be intentions of a concern the person is normally is not possible but can draw from the set the circumstances. مشترکہ نیت کے لیے کوئی بھی مفروضہ جھوٹ نہیں جب تک کہ ثابت نہ ہو. ثابت ہو جانے کے بعد یہ بات آن دی ریکارڈ ہو جاتی ہے، لیکن متعلقہ شخص کی نیت کا سخت ثبوت عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن حالات کے پیش نظر اخذ کیا جا سکتا ہے. ایک بندے کو، اگر ایک بندہ موقع واردات کے اوپر ود ڈیڈلی آرمز کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بات ثابت ہو سکتی ہے، اس چیز کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں. وہ وہاں پر کوئی اور کام کرنے کے لیے نہیں کھڑا، اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ بندے کا مردر کرے، اور اس کے علاوہ اس کا اور کوئی موٹیو انٹینشنس وہاں پہ کھڑے ہونے کی موجود نہیں تھی. اس کو ہم اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں. نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں جی. ایکسپلینیشنس پرنسپل آف جوائنٹ لائبلٹی. سیکشن 34 is intention to meet a situation where it is difficult to distinguish between the act of group and act of an individual. Here is no distinct offense is created but merely rules of joint liability or acts done in furtherance of common intentions. 1983 PLD Supreme Court 35 Section Rules of vicarious liability. This section says down rules of vicarious liability for act done in furtherance of common intentions of all. یہاں پر سپریم کورٹ کی جو بات کی گئی ہے 1988 سپریم کورٹ صفحہ نمبر 35 کے اوپر، اس بات کو اس طرح سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ سیکشن 34 is intended to meet a situation. سیکشن 34 کا مقصد ایسی صورتحال کو پورا کرنا ہے جہاں تمیز کرنا مشکل ہو between the acts of group and act of individuals. جہاں پر ایک عمل ایک بندے کے، ایک سنگل بندے کے کام اور گروپ کے بندے کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو، وہاں پر سیکشن 34 کو میڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. Hence is no distinct offense is created but merely rules of joint liability or act done in furtherance of common intentions. بلکہ محض مشترکہ ذمہ داری کا باقاعدہ یا مشترکہ نیت کو آگے بڑھانے کے لیے کیے گئے عمل ہے. اس کے ساتھ ہی رولز آف وائکیریس لائبلٹی کو دیکھتے ہیں. ذمہ داری کا اصول، وائکیریس کی ذمہ داری کا اصول ہے. اس سیکشن سے ڈاؤن رولز آف وائکیریس لائبلٹی، یہ جو سیکشن ہے یہ وائکیریس لائبلٹی کو بتاتا ہے. فور اینڈ ایکٹ از ڈن ان فردرنس آف کامن انٹینشن آف آل. اور یہ سیکشن سب کی مشترکہ ارادے نیت کو آگے بڑھانے کے لیے اور عمل کے لیے ان کی کامن انٹینشنز کو
بتاتا ہے ان کا اصول کو واضح کرتا ہے کہ موقع واردات کے اوپر ان کی انٹینشن کیا تھی. نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں. پرپز آف سیکشن 34. The basic purpose of Section 34 is the creation of joint liability in an offence when it is done in the furtherance of common intentions of all. دفعہ 34 کا بنیادی مقصد بیسک پرپز یہ ہے کہ کسی جرم میں مشترکہ ذمہ داری کا قیام ہے جب سب کی مشترکہ نیت کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں, 5 ٹائم نماز باجماعت ادا کریں. اللہ حافظ.